میلاد مناتے ہیں تو میلاد کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ میلاد کا کیوں فائدہ نہیں؟ حضور کے ذکر کا کیوں فائدہ نہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتا سرکار کا ذکر بے فائدہ ہو گیا، حضور کی محبت بے فائدہ ہو گئی، حضور کے عشق بے فائدہ ہو گیا، شرابی پکڑ کر لایا گیا حضور کی بارگاہ میں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، شراب پی کے آیا، ایک شخص کہتا ہے اللہ تجھے ذلیل کرے، اللہ تجھے رسوا کرے، حضور نے فرمایا اسے گالی نہ دے۔ عرض کی آقا یہ بار بار شراب پی کے آتا ہے، یہ اسلام کے قانون کا خلاف کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جیسا بھی ہے شراب کا عادی ضرور ہے اور اس کے دل میں محبت خدا بھی ہے، محبت مصطفیٰ۔ حضور نے شرابی سے بھی اپنی اور خدا کی محبت کی نفی نہیں کی، تو ہم کون ہیں؟ ہم کیسے بات کی بولی ہے؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم کہتے ہیں یہ خالی قولی عاشق ہے، اور تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے، عشق نہیں ہے۔ میں نے کہا کافی علم 3 بجے داڑھی مڑواتا تھا، داڑھی بھی نہیں تھی، نبی کے عشق کا حال یہ تھا۔ آیا ماں ناشتہ کرا، ناشتہ کیا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا، ماں اب اجازت دے تھپکی دے دے۔ ماں نے کہا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ آج بڑا عظیم کام کرنے جا رہا ہوں، ماں کو نہیں بتایا، گیا راجپال کے پیٹ میں چھوٹا کھوپ دیا اور اسے جہنم رسید کیا۔ قلندر لاہوری بھی کہتے تھے قائد اعظم بھی مکر جا تو کہے کہ کسی بھینس نے سینگ مار دیا ہے، میں نے نہیں مارا ہے۔ اس نے کہا زندگی میں کوئی کام کیا ہی نہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ عبادات ہیں، یہ ایک تو کام کیا ہے جس کی برکت سے مصطفیٰ دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک تو کام کیا ہے، اور میں نے کہا عشق محبت اس کا اپنا مقام ہے۔ نماز روزہ حج زکات عبادات کرنی چاہیے، ان کا اپنا مقام ہے، لیکن ان کے جھانسے دے کر اس کو ٹھکرانا یہ بھی بے دینی اور منافقت ہے۔ توجہ تو آجی، میں نے بڑا عقدہ حل کر دیا ہے، آپ سمجھے یا نہ سمجھے؟ اور یہ آپ کو چھوٹے موٹے بندے نہیں بتائیں گے، وہی بتائے گا جو پڑھ کر آئے اور جسے پتا ہو، ورنہ نماز کا جھانسا دے کر آج حضور کی محبت سے دور کیا جا رہا ہے، نماز کا جھانسا دے کر عشق مصطفیٰ سے دور کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو عشق مصطفیٰ ہوگی، محبت مصطفیٰ ہوگی، حضور کا پیار ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے نا تو رب سزا بھی دے سکتا ہے۔ توجہ تمہاری عید ہوتے ہوئے سبحان اللہ آپ کو، رب سزا بھی دے سکتا ہے، رب چھوڑ بھی سکتا ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو چھوڑ دے، لیکن امید تو ہے نا۔ حضور فرمائیں گے مولا وہی بات ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، لیکن جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑی جائے، جان بوجھ کر۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جان بوجھ کر جو بندہ نماز چھوڑے نا بغیر شک اس کے، حضور فرماتے ہیں یہ کفر کی علامت ہے۔ ایسے بندے نے ایسا کام کیا جو کافر کرتا ہے۔ مومن کا کیا کام کہ کافر والا کام کرے؟ حضرت مولانا عالمگیر بادشاہ جو تھے نا، ان کے استاد حضرت شیخ احمد ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ، نام شیخ احمد ہے، المعروف ملا جیون ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، آپ سوچ میں پڑ گئے، آپ سوچ میں پڑ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور سوچ میں کیوں پڑ گئے؟ آپ نے فرمایا سوچ یہ رہا ہوں میری بیوی بیوہ ضرور ہو گئی ہے، لیکن سوچ یہ رہا ہوں کہ مومن بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ آپ نے فرمایا کہ سوچ یہ رہا ہوں یہ مومن ہے، مسلمان ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں مومن بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اوہو مومن اور نماز چھوڑے۔ حضور فرماتے ہیں نماز بھول جائے یا نماز کے وقت سوتے رہو، پھر جب جاگو تو نماز پڑھ لو، جب یاد آ جائے تو پڑھ لو، فوت نہیں کرنا ہے۔ تو مجھے تمہاری نماز ضرور پڑھنی ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا کہ 5 وقت تمہارے دروازے پر نہر ہو اور نہ ہو کتنے صاف ستھرے ہو جاؤ گے، کوئی میل کو جل رہے گی؟ اس نے کہا حضور نہیں، فرمایا پھر 5 وقت نماز پڑھا کرو، گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی نماز فرض عین ہے اور حضور کی ادا ہے۔ یاد رکھیں عشق محبت اپنا اس کا مقام ہے، لیکن عشق و محبت کو مدح کا خیز نہ بنائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ عشق مصطفیٰ کا محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے کو نہیں اپناتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، سنت کا خیال نہیں رکھتا، شریعت کا ایک خیال نہیں رکھتا، توجہ فرمائیں ذرا، امام غزالی فرماتے ہیں یہ محبت یہ عشق مدح کا خیز ہے۔ مدح کا خیز کا کیا مطلب؟ یعنی مذاق کر رہا ہے،
اور مذاق بھی کس سے مذاق بھی کس سے کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں اپنی محبت اور عشق کو صادق بنانا چاہتے ہو نا، پھر حضور کی اطاعت، حضور کی سنتوں سے پیار، حضور کی شریعت سے پیار، حضور کے لائے ہوئے پیغام سے پیار، حضور کی نماز سے پیار۔ اچھا عاشق کو حضور کی صورت سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ صورت ہے چہرے کا نام، صورت ہے چہرے کا نام، صورت ہے نا، صورت کا معنی شکل، یہی ہے نا قبلہ کاری سے، صورت کا معنی شکل، چہرے کو کہتے ہیں نا۔ حضور کی صورت سے کس کو پیار ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور کی شکل سے کس کو پیار ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم تمنا کرتے ہیں نا کہ حضور کا دیدار ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں میری ایسی امت آئے گی، ایسی امت قرب قیامت میں وہ کہیں گے مولا سب کچھ ہمارا لٹ جائے، مال و دولت، کاروبار، بیوی، بچے، ایک جھلک حضور کے دیدار کی مل جائے، یہ تمنا کریں گے۔ اور ایسے عاشق آج ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں حضور کی صورت سے پیار کرنے والا نماز حضور کا پورا سراپا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ اچھا تو سمجھے ہیں کون نے سمجھی بات؟ میں نے کہا صرف حضور کی صورت سے پیار کرنے والا حضور کے سراپا سے پیار کرتے، نماز حضور کا سراپا ہے۔ اگر رکوع کرو تو ہاں بن جائے، سجدہ کرو تو محمد بن جائے، اتحیات میں بیٹھو تو دال بن جائے، یہ بن گیا محمد، قیام کرو تو علی بن جائے، یہ بن گیا احمد۔ تو نماز پڑھتا ہے محمد کا بھی پرچار ہے، احمد کا بھی پرچار ہے، محمد کا بھی پرچار ہے، احمد کا بھی پرچار ہے، سورت محمدی کا بھی چرچا ہے، سیرت مصطفیٰ کا بھی چرچا ہے، اس لیے نماز پڑھا کر۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔